میم سے محبت، تحریر فرحت اشتیاق، قسط نمبر 9۔ روشی اور ندا ساتھ بیٹھ کر لنچ کر رہی تھی۔ روشی نے حسب عادت باہر سے آرڈر کیا تھا اور مزے سے کھا رہی تھی۔ لنچ ٹائم ختم ہو رہا تھا، زیادہ تر لوگ وہاں سے اٹھ کر جا رہے تھے۔ ندا اپنا لنچ باکس وغیرہ سمیٹتے ہوئے روشی سے بولی، چلو آیت، لنچ ٹائم ختم ہو رہا ہے۔ یہ کہتی ندا اٹھنے لگی۔ اسی وقت شارق وہاں آیا تھا۔ ندا کو روشی کے پاس سے اٹھتا دیکھ کر وہ خود ہی روشی کے پاس آ گیا تھا۔ کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ شور، روشی مسکرا کے بولی تھی۔ شارق اس کے سامنے والی کرسی کھینچ کر اس پر بیٹھ گیا۔ روشی جو پیزا کھا رہی تھی، اس نے اپنا پیزا باکس شارق کی طرف بڑھایا۔ تھینکس۔ شارق نے تھینکس کہہ کر بے تکلفی سے ایک پیس اٹھا لیا اور کھانے لگا۔ روشی شارق کی بے تکلفی کو پسند کر رہی تھی اور دل میں یہ سوچ رہی تھی کہ لڑکا میری ہی ٹائپ کا ہے۔ شارق نے ایک گہری نظر روشی پر ڈالی تھی۔ وہ خاصا ذہین اور چالاک لڑکا تھا اور یہ لڑکی اسے پہلی ملاقات میں ہی بے وقوف سی لگی تھی۔ لڑکیوں سے فلرٹ کرنا، آئے دن نئی گرل فرینڈز بنانا اس کا مشغلہ تھا۔ باپ سال سے کویت میں تھے، یہاں وہ اپنی ماں کے ساتھ رہتا تھا۔ سر پر روک ٹوک کرنے والا باپ نہ تھا، ماں کا لاڈ پیار بے تحاشا تھا، اوپر سے روپے پیسے کی فراوانی تھی۔ کویت سے دینار جو آ رہے تھے، ایسے میں اس نے امیر گھرانوں کے کئی بگڑے رئیس زادے دوست بنا لیے تھے اور ان کی ڈگر پر چلتے لڑکیوں سے دوستیاں اور پارٹیاں کرنا سیکھ لیا تھا۔ اپنے کریئر اور تعلیم پر چونکہ اس نے ہمیشہ فوکس رکھا تھا، سول انجینئرنگ کی ڈگری اچھے GPA کے ساتھ حاصل کی تھی، لہٰذا ماں کو اس کی دوستیاں اور دیگر ایکٹیویٹیز کبھی کھلی ہی نہیں تھیں۔ یونیورسٹی سے پاس آؤٹ کرتے ہی اسے فوراً احمد ایسوسی ایٹ میں ٹرینی انجینئرنگ کی جاب، وہ بھی اچھے پیکج کے ساتھ مل گئی تھی۔ اس کی لائف صحیح چل رہی تھی، اپنے کریئر کو وہ بہت سیریس لیتا تھا، مگر ہاں ساتھ ساتھ لڑکیوں سے دل لگی، دوستیاں، پارٹیاں وہ بھی چل رہی تھیں۔ اس نے روشی کو بغور دیکھا اور یہ آبزرو کیا کہ لڑکی خوبصورت بھی تھی اور عقل سے فارغ بھی۔ اس کی اگلی گرل فرینڈ وہ بن سکتی تھی۔ لوگ کپڑے اتنی جلدی ڈسکارڈ نہیں کرتے جتنی جلدی وہ گرل فرینڈ بدلتا تھا۔ اسے بعد میں چپکو ہو جانے والی لڑکیاں زہر لگتی تھیں۔ یہ بے وقوف مگر حسین لڑکی اس کی گرل فرینڈ بننے کے لیے بالکل موزوں تھی۔ بعد میں چند ماہ بعد جب دل بھر جانے پر وہ پیچھا چھڑاتا تو اس احمق لڑکی سے پیچھا چھڑانا اسے آسان نظر آ رہا تھا۔ وہ روشی کو دیکھتے ہوئے بولا، ویسے میرا لنچ حامد بھائی گرم کر کے لا رہے ہیں، مگر بھوک لگی ہے۔ سر فرحان سائٹ پر لے گئے تھے، وہاں بہت غور ہو کے آئے ہیں ہم، اسی لیے مجھے سول انجینئرنگ سے نفرت ہے۔ روشی صاف گو انداز میں بولی، سول انجینئرنگ فرم میں بیٹھی ہو اور پھر بھی یہ بات؟ ہماری فیملی میں نا سب انجینئرز ہیں، میرے ممی، بابا، بہن، ہونے والے بہنوئی اور دادی تک۔ دادی ٹیکنیکلی تو انجینئر نہیں ہے، مگر انہوں نے ساری زندگی انجینئرنگ یونیورسٹی میں سوشل سائنسز پڑھائی ہے۔ ہمارے گھر کو سب لوگ انجینئر ہاؤس کہتے ہیں، مگر مجھے انجینئرنگ کرنے کا بالکل بھی شوق نہیں۔ روشی برا سا منہ بنا کے بولی تھی۔ پھر کیا کرنے کا شوق ہے؟ شارق نے مسکرا کے پوچھا تھا۔ کچھ بھی نہ کرنے کا، روشی شوقی سے بولی تھی۔ کچھ نہ کرنا بھی ویسے کافی مشکل کام ہے۔ شارق ہنس پڑا تھا۔ اسی وقت حامد نے شارق کا لنچ باکس بھی وہاں لا کے رکھ دیا۔ شارق نے اپنا لنچ کھانا شروع کر دیا۔ میں نے انجینئرنگ یونیورسٹی سے جان چھڑانے کے لیے سب یونیورسٹیز کے ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ فیل کیے، مگر میرے پیرنٹس نے مجھے اٹھا کے انٹرنشپ کے لیے یہاں بھیج دیا۔ یار تمہاری سٹوری تو واقعی بڑی دردناک ہے، شارق شریر لہجے میں بولا تھا۔ روشی کو اس کا کانفیڈنس اچھا لگا تھا۔ وہ پر اعتماد انداز میں اس کے ساتھ آپ سے تم پر آ گیا تھا۔ روشی جو کھانا کھا چکی تھی، اس نے ہاتھ میں اپنا موبائل اٹھایا۔ اس پر اپنے نوٹس کھولے تھے جس میں اس نے اپنے ہونے والے بوائے فرینڈ کے کوالٹیز لکھ رکھی تھیں۔ وہ شارق سے باتیں کرتی ہوئی ان پر ٹک مار رہی تھی۔ روشی نے اس پر ہینڈسم، اسمارٹ، گڈ سینس آف ہیومر، کانفیڈنٹ جیسی چیزیں لسٹ میں لکھی ہوئی تھیں۔ ان میں سے ہینڈسم اور اسمارٹ پر وہ پہلے ہی ٹک مار چکی تھی۔ اب وہ گڈ سینس آف ہیومر اور کانفیڈنٹ پر بھی ٹک مار رہی تھی۔ شارق جو کھانا کھاتے ہوئے روشی کو موبائل پر کچھ کرتا دیکھ رہا تھا، اس نے روشی سے پوچھا، کیا ہوا؟ چاروں ٹک لگ گئے، وہ خود ہی سے بولی تھی۔ نتھنگ، تم کھانا کھاؤ، ہم پھر ملتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ وہاں سے چلی گئی تھی۔ روشی اور ماہی اپنے اپنے بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ کمرے کی لائٹ آف تھی، نائٹ بلب روشن تھا۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف چہرے کیے ہوئے تھے۔
ماہی اپنے ہاتھ میں موجود منگنی کی انگوٹھی کو بڑے پیار سے دیکھ رہی تھی۔ انگوٹھی کو زور سے رگڑ لو، عمر نکل آئے گا، روشی چھیڑنے والے انداز میں بولی تھی۔ شٹ اپ، میں رنگ کو نہیں دیکھ رہی۔ ماہی چھیپ گئی تھی۔ رہنے دو، تم تو سوتے میں بھی کئی بار اٹھ اٹھ کے اپنی رنگ کو دیکھتی ہو۔ خیر چھوڑو، ایک مزے کی بات بتاؤں تمہیں ماہی، آفس میں نا ایک نیا لڑکا آیا ہے، شارق نام ہے اس کا۔ روشی ایکسائٹمنٹ بھرے لہجے میں شارق کے بارے میں ماہی کو بتا رہی تھی۔ اچھا پھر؟ ماہی لاپرواہی سے بولی۔ یار وہ ممی کی پسند کے مطابق انجینئر ہے، انٹیلیجنٹ بھی ہے، اور میری پسند کے مطابق ہینڈسم، فرینڈلی اور ہنسی مذاق کرنے والا بھی ہے۔ روشی مزے سے بولی تھی۔ یعنی تم پر سے منگنی اور شادی کا بھوت ابھی بھی نہیں اترا؟ باز آ جاؤ روشی۔ ماہی روشی کو گھور رہی تھی۔ خود نے تو منگنی کروا لی اور مجھے باتیں سنا رہی ہو۔ روشی نے ماہی کو تانا دیا تھا۔ یہ دیکھو، ہے نا گڈ لکنگ؟ پھر روشی اپنے موبائل میں ماہی کو شارق کی تصویر دکھانے لگی، مگر ماہی نے موبائل کی طرف نہیں دیکھا۔ تو اب کیا تم اس کے لیے وظیفے پڑھنے شروع کر دو گی؟ ماہی چڑھ کے بولی تھی۔ مجھے نہیں دیکھنا، اس نے موبائل دور کر دیا۔ اس کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، مجھے لگتا ہے میں بھی اسے اچھی لگی ہوں۔ روشی مسکرا کے بولی تھی۔ باز آ جاؤ روشی، ممی پاپا نے تمہیں انٹرنشپ کے لیے بھیجا ہے، لڑکے پسند کروانے نہیں۔ ماہی نے اپنا سر پیٹ لیا تھا۔ مگر جب ایک ہینڈسم، ایجوکیٹڈ اور سکسیسفل لڑکے کا رشتہ میرے لیے آئے گا تو ممی پاپا انکار بھی نہیں کر پائیں گے۔ آخر عمر کے رشتے کے لیے بھی تو وہ مانے تھے نا۔ روشی دل ہی دل میں اپنی منگنی اور شادی کے پلان بنانے لگی تھی۔ تمہیں کوئی نہیں سمجھا سکتا، اللہ ہی تمہیں عقل دے۔ ماہی بیزاری سے دوسری طرف کروٹ بدلتے ہوئے بولی تھی۔ اپنا مطلب پورا ہو جانے پر لوگ یوں ہی منہ پھیرا کرتے ہیں۔ اسے کروٹ بدلتا دیکھ کر روشی سے تانا دے رہی تھی۔ اس نے ماہی کے اوپر زور سے تکیا پھینکا تھا۔ ماہی دوسری طرف کروٹ لیے روشی کے تانے سن کر ہنس رہی تھی۔ روشی آفس جانے کے لیے گھر سے باہر نکلی، موبائل ہاتھ میں تھا، اپنی کیب کی لوکیشن چیک کر رہی تھی کہ وہ کہاں تک پہنچی۔ روہیل اسی وقت اپنی گاڑی لے کر اس کے گیٹ پر آ کر رکا تھا۔ وہ گاڑی سے اتر کے روشی کی جانب بڑھا، ہاتھ میں گاڑی کی چابی گھماتا، بالوں پر ہاتھ پھیرتا۔ روشی صبح صبح اس سے بات کر کے اپنا موڈ خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے اس نے اپنا رخ موڑ لیا، ایسے جیسے اس نے روہیل کو دیکھا ہی نہ ہو۔ روہیل اس کے پاس چلتا ہوا بالکل ہیرو والے انداز میں آیا۔ روشی جی، بڑا افسوس ہوا مجھے آپ کی منگنی ٹوٹنے کا۔ روہیل بیچارہ ہمدردی کر رہا تھا۔ آپ سے کس نے کہا میری منگنی ٹوٹی ہے؟ روشی خار کھانے والی نظروں سے اسے گھور رہی تھی۔ اماں بتا رہی تھی، بڑا برا کیا ہے عمر نے آپ کے ساتھ۔ ویسے بھی اماں کہتی ہیں لڑکی کی منگنی ہو کے ٹوٹ جائے یا رشتہ ختم ہو جائے تو پھر شادی ہونا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب آپ کیا کریں گی روشی جی؟ روہیل اپنا راستہ ہموار کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آپ یہ فضول باتیں کیسے کر لیتے ہیں؟ اگر آپ نے اپنی بک بک بند نہ کی اور یہاں سے 9-2-11 نہ ہوئے تو میں آپ کا سر پھاڑ دوں گی۔ روشی اسے غصے سے گھور کے بولی تھی۔ مجھے پتا ہے ابھی آپ کا دل دکھا ہوا ہے، اس لیے آپ کی کسی بات کا میں برا نہیں مانوں گا، آپ کا جو دل چاہے کہیں۔ روہیل ڈھیٹ ہونے کا بڑا شاندار ثبوت دے رہا تھا۔ آئے میں آپ کو آپ کے دفتر چھوڑ دیتا ہوں۔ اپنے طور پر روہیل ہیرو بننے کی کوشش کر رہا تھا، مگر روشی اس کی طرف ایسے آگے بڑھی کہ روہیل ڈر کے 2 قدم پیچھے ہو گیا۔ میرا پیچھا چھوڑنے کا کیا لیں گے؟ اس کی انگلش اپنی امی سے جا کے پوچھیں۔ یہ کہہ کر روشی تیز تیز پیر پٹکتی کیب کی جانب بڑھی تھی، جو اسی وقت آ کے روشی کے گھر کے سامنے رکی تھی۔ ان کی تو اپنی انگلش اتنی اچھی ہے، امی سے کیا پوچھوں؟ کتنی محبت سے بات کر کے گئی ہیں، آہستہ آہستہ راضی بھی ہو جائیں گی۔ روہیل نے روشی کا طنز سمجھا ہی نہیں، وہ ہونق اور باولا ہونے کا پورا ثبوت دے رہا تھا۔ طلحہ کانفرنس روم میں ہیڈ چیئر پر بیٹھا ہوا تھا۔ شارق، روشی اور دیگر ینگ انجینئرز ایکسائٹڈ اور کچھ نروس سے باس سے میٹنگ کے لیے بیٹھے تھے۔ روشی شارق کے برابر میں بیٹھی تھی، ان دونوں کی کافی دوستی ہو گئی تھی۔ آپ سب ابھی ینگ ہیں، انرجیٹک ہیں، آپ سے مجھے بہت امیدیں ہیں، یہ آپ کے کریئر کا آغاز ہے۔ One day you might be designing a building that will stand for generations۔ طلحہ باوقار اور پروفیشنل لہجے میں اپنی فرم میں ہائر ہوئے 6 سے 7 نئے ٹرینی انجینئرز اور انٹرنز سے مخاطب تھا۔ آج کی اس میٹنگ کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ کو ایکچوئل انجینئرنگ ورلڈ میں لانا چاہتا ہوں۔ ہمارے ہائی وے ٹاورز والے پروجیکٹ میں آپ سب کو شامل کرنا چاہتا ہوں۔ طلحہ کی بات پر تمام ٹرینی انجینئرز کے چہروں پر جوش و ولولہ اور شاندار کریئر کے خواب نظر آ رہے تھے۔ محسن، آپ ان سب میں سینئر ہیں، آپ نے اس پروجیکٹ میں ڈائریکٹ مجھے اسسٹ کرنا ہے، یہ ساری آپ کی ٹیم ہے۔ میں چاہوں گا آپ ہمارے ان فریش انجینئرز اور انٹرنز کی 2 لوگوں کی ٹیم بنا کے کام سب میں ڈیوائڈ کر دیں۔ انجینئر محسن،
کے آگے اس کا لیپ ٹاپ کھلا رکھا تھا اور وہ طلحہ کی باتیں بڑے غور سے سن رہا تھا۔ محسن نے باس کی ہدایات پر مؤدب انداز میں سر کو ہلایا۔ یس سر۔ شارق ایکسائٹڈ سا نظر آ رہا تھا جبکہ روشی لاپرواہ بھرے انداز میں بیٹھی تھی۔ گیٹ پر بیل ہونے پر جلال آئے تھے۔ گیٹ کھولنے پر سامنے کندھے پر بڑا سا بیگ لٹکائے کسی کمپنی کی پروڈکٹ کی پروموشن کرنے والی 30-35 سالہ لڑکی کھڑی تھی۔ السلام علیکم سر، ہم ہیپی ڈائپر کمپنی کی طرف سے آئے ہیں۔ ہماری کمپنی 5 سال تک کی عمر کے بچوں کے لیے عمدہ کوالٹی کے ڈائپرز بناتی ہے۔ جلال کا ٹھرکی پن فوراً امٹ کر باہر آ گیا تھا۔ وہ بچائے یہ بتانے کے کہ ان کے ہاں کوئی بچہ نہیں، اس لڑکی سے باتیں کرنے لگے تھے۔ کتنی سخت گرمی ہے، میں آپ کے لیے پانی لاؤں؟ اگر کہیں تو لال شربت، میں وہ بھی اچھا بنا لیتا ہوں۔ جلال فکر مندی سے اس سے بولے تھے۔ نو سر شکریہ، کیا آپ ہمارا ڈائپر خریدیں گے؟ 2 پیک کے ساتھ 1 پیک فری کی آفر چل رہی ہے۔ وہ لڑکی چیزیں فروخت کرنے میں انٹرسٹڈ تھی۔ آپ کہیں گی تو میں 10 پیکٹ خرید لوں گا، بلکہ آپ کے پاس موجود سارے کے سارے ڈائپرز خرید لوں گا۔ اس گرمی میں خور ہوتی اچھی تھوڑی لگ رہی ہیں آپ۔ اب میرا دل دکھ رہا ہے آپ کے لیے، جلال شہد بھری لہجے میں بولے تھے۔ اسی وقت جلال کو اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تھا۔ انہوں نے ڈرتے ڈرتے گردن گھما کے دیکھا تو سلیقہ وہاں کھڑی تھی۔ جلال کو ایک دم ہی پھندا لگ گیا تھا۔ جان تم تو سو رہی تھی؟ جاگ گئی ہوں اور بڑے صحیح وقت پر جاگی ہوں۔ لڑکی حیران پریشان نظروں سے ان میاں بیوی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ سر 13,990 کا بل بنے گا آپ کا، میں سارے پیکٹ نکال دوں؟ لڑکی سنجیدگی سے بولی تھی۔ اگر سلیقہ وہاں نہ ہوتی تو جلال شاید یہ سارے پیسے خرچ بھی کر دیتے، مگر اب سلیقہ کے سامنے ان کی چوں کرنے کی بھی مجال نہیں تھی۔ بی بی، یہ جو بابا جی تمہارے سامنے کھڑے ہیں نا، 1-2 سال بعد جب ان کے پوتا پوتی دنیا میں آ جائیں گے تب تم سے یہ ڈائپر لے لیں گے۔ وہ جلال کو ان کی عمر طنزیہ انداز میں جتا رہی تھی۔ سلیقہ نے بولتے ہی زوردار انداز میں گیٹ واپس بند کیا تھا اور اندر جانے کے لیے غصے سے مڑی تھی۔ سلیقہ کے پیچھے ہی فوراً جلال گئے تھے۔ جان میری بات تو سنو، وہ بیچاری بیوہ متعلقہ یتیم تھی اور آپ نے دنیا کی ساری مظلوم عورتوں کا ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے۔ وہ ڈائپر 5 سال کے بچوں کے تھے، آپ کے کسی کام کے نہیں تھے، مگر تھڑک پن میں ڈائپر تک خریدنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ اس دن اس چھچوری عورت ناہید کے ساتھ شوخیاں جتا رہے تھے، آج اس لڑکی کے ساتھ۔ سلیقہ غصے میں تھی۔ میں تو ان بیچاری، ایسا کریں آپ ایک سینٹر کھول لیں اور اس کے ہیڈ بن جائیں، پھر اطمینان سے ساری بیچاریوں بیواؤں کی دل و جان سے مدد کیا کیجیے گا۔ سلیقہ تنزیہ بولی تھی۔ سلیقہ جان، ایک تو تم بات بات پہ روٹھ جاتی ہو۔ جلال بیوی کو منانے کی کوشش کر رہے تھے۔ جان چلی جاتی ہے میری تو۔ جلال الدین صاحب، آپ کی جان میکے جا رہی ہے۔ اب جب تک آپ اپنی حرکتیں نہیں سدھاریں گے میں یہاں نہیں آؤں گی۔ سلیقہ ان کا ہاتھ جھٹکتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ روشی اور شارق محسن کی میز کے سامنے کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ محسن انہیں ان کے کام کی تفصیلات سمجھا رہا تھا۔ محسن کا لیپ ٹاپ کھلا ہوا تھا جس پہ اسٹرکچرل ڈرائنگ کھلی ہوئی تھی۔ وہ شارق کو سمجھا رہا تھا۔ شارق، آپ اور مس آیت ہائی وے ٹاور کی سائٹ وزٹ کر کے آئیں۔ اوکے سر۔ اٹس کروشل ٹو انسپیکٹ دا فاؤنڈیشن۔ مس آیت کو رپورٹ بنانے کے کام میں اپنے ساتھ رکھیے گا، شی ول ہیلپ یو۔ یاد رکھیے گا سیفٹی ہماری ٹاپ پرائیورٹی ہے۔ رپورٹ میں ڈیٹیل سے مینشن کریں اگر آپ وہاں پہ کوئی بھی irregularities انکاؤنٹر کریں۔ شارق اپنی اس نئی جاب میں اپنی قابلیت اور اہلیت اچھی طرح اپنے باسز کے سامنے لے آنا چاہتا تھا، اس لیے بہت ایفیشینٹ ہو کے توجہ سے محسن کی ہر بات سن رہا تھا۔ یس سر۔ محسن، آپ نے ٹیم بنوا دی، کام شروع ہو گیا؟ ابھی محسن ان لوگوں کو یہ سمجھا ہی رہا تھا کہ آفس کے روم کا دروازہ کھول کے طلحہ اندر آیا تھا۔ جی سر۔ عزیز روحان ایک ٹیم میں، اریبہ اویس دوسری، اور شارق اور مس آیت تیسری ٹیم میں ہیں۔ میں نے ان سب کو ان کے اسائنمنٹ بھی دے دیے ہیں، محسن نے باس کو احترام سے بتایا تھا۔ ٹھیک ہے، طلحہ نے سنجیدگی سے بولا اور روشی کو ایک نظر بغور دیکھا۔ مس آیت، نو مور ایڈونچرز پلیز۔ روشی محسن اور شارق کے سامنے تھوڑی شرمندہ سی ہوئی تھی، جبکہ شارق اور محسن زیر لب مسکرا دیے تھے۔ طلحہ جتا کے بولتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ سلیقہ دادی کے کمرے میں بیڈ پر لیٹی موبائل پر کسی ڈرامے کی قسط دیکھ رہی تھی۔ دادی کھڑی الماری میں کچھ چیزیں سمیٹ کر رکھ رہی تھی، انداز ہمیشہ سا باوقار تھا۔ انہوں نے اپنی کوئی ساڑی ہینگر میں لٹکاتے ہوئے ایک نظر سلیقہ کو دیکھا جو بے فکر پن سے موبائل میں مصروف تھی۔ تم تو کہہ رہی تھی تم جلال سے ناراض ہو کے آئی ہو، تمہاری بے فکری دیکھ کے تو لگتا نہیں ہے ایسا۔ امی تو اب کیا سینہ کو بھی کروں،
رونا پیٹنا ڈالوں کہ شوہر سے ناراض ہو کے میں کے آگے بیٹھ گئی ہوں؟ سلیقہ نے موبائل پٹک کے رکھا تھا۔ سلیقہ تمہارا تو وہی حساب ہے، چٹ بھی اپنی پٹ بھی اپنی۔ بیٹی دکھے دل سے میں کے آئی ہے، کم از کم آج تو اپنے طنز کے تیر نہ چلائیں امی۔ سلیقہ اپنا بچکانہ طور طریقے بدلو، بہو والی ہو گئی ہو، اب یہ صرف تمہارا میکا نہیں تمہارا سمدھیانہ بھی ہے۔ سوچو ذرا، صدف اور ماہی کے سامنے تمہاری کیا عزت رہ جائے گی اگر انہیں یہ پتہ چل جائے کہ تم روٹ کے میکے آئی ہو۔ دادی بیڈ پر سلیقہ کے پاس آ کے بیٹھ گئی تھی اور کچھ بردباری سے انہیں سمجھا رہی تھی۔ بے فکر رہیں، لمبا آ کے نہیں بیٹھی، آپ کے گھر جو چند گھنٹے میں ہی بیٹی کو میکے بیٹھنے کے تانے دینے شروع ہو گئی ہیں۔ جلال مجھے لینے آتے ہی ہوں گے، سلیقہ اترا کے بولی تھی۔ انہیں میکے میں اپنی اہمیت کا شدید شوق تھا۔ سلیقہ تم ایسی حرکتیں ہی کیوں کرتی ہو کہ میاں بیوی میں ناراضگی ہو؟ آپ جلال کو بھی تو دیکھیں، جلال میری نظر بچے دوسری عورتوں کے ساتھ ہنسی مذاق شروع کر دیتے ہیں۔ اگر ابا ایسا کرتے تو آپ کو کیسا لگتا؟ وہ ایسا کبھی نہ کرتے، کیونکہ میں نے کبھی ان سے اپنے پیر نہیں دبوائے، بیٹھے بیٹھے ان پر حکم نہیں چلایا۔ کشمش کر کے تم نے تو اس بیچارے کی زندگی کو کشمکش میں ہی ڈال دیا ہے۔ وہ بیچارہ کرے تو بھی کیا کرے؟ دادی بھی ان کی ماں تھی، وہ بیٹی کو ان کی غلطیاں جتا رہی تھی۔ میرے تو نصیب ہی خراب ہیں، سگی ماں تک میری نہیں داماد کی طرفداری کر رہی ہے۔ دادی نے اپنا سر پیٹا تھا۔ سلیقہ بہت مظلوم سی شکل بنا کے بیٹھی ہوئی تھی۔ ناہید کچن میں رضیہ کے ساتھ مل کے کوئی خاص ڈش بنانے میں مصروف تھی۔ روہیل آیا تھا، اسے دیکھ کے ناہید ذرا خفگی بھرے انداز میں بیٹے کو گھور کے بولی تھی، آج تم پھر دکان سے جلدی آ گئے ہو، تھوڑا کاروبار پر دھیان دے دو۔ رات بھی تمہارے ابا میرے ڈریم میں آئے تھے، بہت ناراض ہو رہے تھے روہیل کام پر کیوں نہیں جا رہا۔ اماں انہیں کیسے پتا چلا میں کام پہ نہیں جا رہا؟ انہیں جنت میں بھی چین نہیں ہے، حوروں کے ساتھ انجوائے کریں، اللہ اللہ کر کے تو تم سے جان چھٹی ہے۔ روہیل ماں سے چڑ کے بولا تھا۔ رضیہ نے دوسری طرف منہ کر کے اپنی ہنسی چھپائی تھی۔ کمینہ نہ ہو تو جان دیتے تھے تمہارے ابا مجھ پہ۔ ناہید نے بیٹے کو گھور کے دیکھا تھا۔ کشمش چلغوزہ نہیں کہتے تھے ہم ایک دوسرے کو، مگر سبیہ سنتوش جیسی جوڑی تھی ہماری۔ انہوں نے جل کر سلیقہ کا حوالہ دیا تھا۔ اچھا اماں، یہ بتاؤ جتنے اہتمام سے کیا پک رہا ہے؟ روشی کے گھر جانے کے لیے کچھ خاص بنایا ہے؟ اب اس کا رشتہ تمہارے لیے پھر سے مانگنے سے پہلے ذرا ان لوگوں سے تعلقات تو اچھے کر لوں۔ ناہید بیٹے کے دل میں پھر سے خوف جگا رہی تھی۔ اماں آج صبح روشی ملی تھی مجھے، بڑے پیار سے بات کی اس نے مجھ سے۔ اس کی خود کی اتنی اچھی انگلش ہے، پھر بھی مجھ سے انگریزی ترجمے پوچھ رہی تھی۔ روہیل اترا کے ماں کو یہ بتا رہا تھا کہ روشی نے اسے ذرا توجہ دینی شروع کر دی تھی۔ دیکھی نا تم نے میرے بابا کی کرامات، ایک ہی تعویذ میں کیسا دل پھیرا ہے روشی کا۔ بولتے بولتے ناہید کو ایک دم یاد آیا کہ ان کا تعویذ تو روشی کے بجائے جلال پی گئے تھے۔ ایک دم وہ گھبرائیں اور پھر انہوں نے فوراً اپنا سر جھٹکا۔ ناہید سالن کا پیالہ لیے انجینئر ہاؤس میں داخل ہو رہی تھی۔ اسی وقت جلال کی گاڑی بھی وہاں آ کے رکی تھی۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ جلال آئے تو سلیقہ کو منانے کے لیے تھے، مگر ان کا وہی حساب تھا، چور چوری سے جائے، ہیرا پھیری سے نہیں۔ ناہید کو دیکھ کر وہ اپنا تھڑک پن دکھانے سے باز نہیں آئے۔ اپنی گاڑی سے اترتے ہوئے ناہید سے مخاطب ہوئے، آداب عرض ہے خاتون۔ ناہید نے انہیں خالی خالی نظروں سے دیکھا کہ اس کا کیا جواب دے۔ جلال ان کے پاس آ کے بڑے لے میں بولے، یہ کس پہ تعویذ کر رہے ہو؟ یہ کس کو پانے کے ہیں وظیفے؟ تمام چھوڑو، بس ایک کر لو جو استخارہ، تو میں تمہارا۔ ناہید نے تعویذ لفظ پر گھبرا کے سر کو بہت زور زور سے نفی میں ہلایا۔ انہیں لگا شاید ان کی پول کھل گئی۔ نہیں، میں نے کوئی تعویذ نہیں کیا۔ آپ کتنی معصوم ہے واللہ، تعویذ نہیں بھی کریں تو جسے نظر بھر کے دیکھ لیں وہ آپ کا ہو جائے۔ جلال فلمی ہیرو بنتے ہوئے بولے تھے، یہ سالن کا پیالہ بہت گرم ہے، میں اندر لے جاؤں؟ ناہید ان سے جان چھڑانے کے لیے بولی تھی۔ جی لائیں، مجھے دے دیں، میں لے جاتا ہوں، آپ کے ہاتھ جل جائیں گے۔ ناہید نے باؤل انہیں دے دیا۔ جلال آگے آگے پیالہ پکڑے جا رہے تھے۔ ناہید ان کے پیچھے پیچھے بڑبڑاتی ہوئی بولی، اس بابے سے کیسے جان چھڑاؤں؟ روہیل کے ابا کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ یہ تعویذ غلط پلا کے میں نے بڑی گڑبڑ کر دی۔ ناہید منہ ہی منہ میں بڑبڑا رہی تھی۔ سلیقہ اور دادی لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ سامنے سے جلال باؤل میں ہاتھ میں تھامے آ رہے تھے۔ انہیں دیکھ کے سلیقہ خوش ہوئی تھی، مگر پیچھے سے ناہید کو آتا دیکھ کے سلیقہ کا منہ بن گیا تھا۔ جلال سلیقہ کو وہاں بیٹھا دیکھ کر تھوڑے کسیانے سے ہوئے تھے۔ وہ سالن کا باؤل ساس کو دیتے ہوئے کسی کے پوچھے بغیر خواہ مخواہ وضاحت دینے لگے تھے۔ السلام علیکم امی، یہ بہت گرم ہو رہا تھا، بیچاری یہ خاتون لے کے آ رہی تھی، میں نے ان سے لے لیا۔
سلیقہ نے شوہر کو بیچاری کہنے پر گھور کے دیکھا۔ وہ انہیں منانے کے لیے آئے تھے، تب بھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے تھے۔ دادی بیٹی داماد میں کوئی نیا جھگڑا ہونے سے پہلے فوراً سوبر سے انداز میں بولی، اچھا اچھا۔ دادی نے باؤل جلال کے ہاتھ سے لے لیا اور میز پر رکھ دیا۔ السلام علیکم دادی جان، سلیقہ باجی بھی آئی ہوئی ہیں۔ ناہید نے سلیقہ کو غور سے دیکھا۔ آئے ہیں، امی کی ننھی پڑوسن تشریف رکھیے نا پلیز، سلیقہ نے تنزیہ بولا۔ بیٹھو ناہید۔ دادی جان، میں آپ کے لیے خاص طور پر اوریجنل چکن کا سالن بنا کے لائی ہوں، میری اپنی ریسیپی ہے۔ ناہید نے دیسی مرغے کو اوریجنل چکن کر دیا تھا۔ کیا چکن آرٹیفیشل بھی ہوتی ہے؟ سلیقہ کا لہجہ تنزیہ تھا۔ شکریہ ناہید، مگر بیٹا اس تکلف کی کیا ضرورت تھی؟ دادی نے ناہید کا دھیان سلیقہ کی بات سے ہٹانے کے لیے سبھاؤ سے ناہید سے کہا تھا، اور اب جلال سے مخاطب ہوئی تھی۔ اور جلال میاں، کیا حال ہیں؟ سب ٹھیک ہے امی۔ وہ سلیقہ کی طرف گاہے گاہے دیکھ رہے تھے۔ جلال صاحب شعر و شاعری بڑی اچھی کرتے ہیں، ہر ملاقات میں شعر سنانے لگتے ہیں، ابھی گیٹ پر بھی شعر سنا رہے تھے۔ ناہید جان کر سلیقہ کو جلا رہی تھی۔ جلال کھسیانے سے ہوئے تھے۔ بھلا بتائیں، کیا اگر میں کسی کو نظر بھر کے دیکھوں گی تو کیا وہ میرا ہو جائے گا؟ ناہید کا جلانا سلیقہ نے بھانپ لیا تھا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ جلال نے جو کیا ہوگا، مگر ناہید یہ سب انہیں مزید غصہ دلانے کے لیے کہہ رہی ہیں۔ جلال سے انہوں نے گھر جا کر نمٹنے کا فیصلہ کیا۔ فی الحال انہیں ناہید کو یہ بتانا تھا کہ وہ میاں بیوی کسی ہیر رانجھا سے کم نہیں۔ سلیقہ بہت پیار بھری ٹون بنا کے جلال سے فوراً بولی تھی، کشمش آپ مجھے لینے آئے ہیں نا؟ مجھے پتہ ہے میرے بغیر آپ سے چند گھنٹے بھی نہیں رہا جاتا۔ حالانکہ بیچارے نے شکر ادا کیا ہوگا اس بلا کے یہاں آ جانے پر۔ ناہید سلیقہ کی بات پر زیر لب بولی تھی۔ جلال جو ناہید کی باتوں کے بعد سمجھ رہے تھے اب تو سلیقہ کسی قیمت پر نہیں جائیں گی ان کے ساتھ۔ ان کے پینترا بدلنے پر ہکا بکا رہ گئے۔ دادی نے بھی کچھ حیرت سے بیٹی کو دیکھا تھا۔ سلیقہ فوراً صوفے پر سے اٹھی تھی اور بڑے دلار سے جلال سے بولی تھی، چلیں کشمش۔ جلال فوراً صوفے پہ سے اٹھ گئے، ہاں ہاں چلو۔ سلیقہ، جلال میاں کو چائے تو پینے دو، ابھی تو آ کے بیٹھے ہیں۔ دادی بیٹی کو یوں آنن فانن جاتا دیکھ کے جلدی سے بولی تھی۔ سلیقہ نے جلال کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالا اور ناہید کو دکھانے کے لیے بھرپور شو آف کر رہی تھی۔ نہیں امی، ہم چلیں گے، کشمش آج مجھے ڈنر پر لے کے جا رہے ہیں۔ اچھا بھائی ناہید، پھر ملاقات ہوگی۔ وہ جلال کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے اسی وقت وہاں سے جا رہی تھی۔ دادی نے اپنی مسکراہٹ زیر لب دبائی۔ انہیں سمجھ میں آ گیا کہ سلیقہ جو جلال سے ناکو چنے چبوا کے یہاں سے جاتی، وہ صرف ناہید کو جلانے اور دکھانے کے لیے فوراً جلال کے ساتھ چلی گئی تھی۔ شارق اور روشیہ سائٹ پر جا رہے تھے۔ وہ دونوں آفس کے مین ڈور سے نکل کے ساتھ ساتھ چلتے باتیں کرتے ہوئے لفٹ کی طرف جا رہے تھے۔ روشی کی اب شارق سے اچھی خاصی بے تکلفی ہو چکی تھی۔ یار یہ تو بتاؤ سائٹ پہ جا کے کرنا کیا ہوگا؟ بس جو چیزیں میں تمہیں نوٹ کرنے کے لیے بولوں وہ اپنے پاس نوٹ کرتی جانا، باقی وہاں پر سائٹ انجینئر سے بات میں کروں گا۔ روشی شارق کے ساتھ جانے کے لیے ایکسائٹڈ تھی۔ یہ کام اسے پسند نہیں تھا، مگر جس بندے کے ساتھ وہ جا رہی تھی وہ انٹرسٹنگ تھا، اس لیے خوش پوچھ رہی تھی۔ شارق مسکرا کے اسے بتا رہا تھا، شکر ہے سر محسن نے ہم دونوں کی ٹیم بنا دی، کسی اور کے ساتھ تو میں بور ہو جاتی۔ روشی شارق کی طرف دیکھ کر دوستانہ نظروں سے بولی تھی، میں بھی تمہارے ساتھ گروپ بننے پر خوش ہوں، ایک لائیولی سی لڑکی ساتھ ہوگی تو کام کرنے میں بھی دل لگے گا۔ شارق نے مسکرا کے روشی کی طرف دیکھا۔ وہ روشی کو اپنی طرف بھرپور انداز میں مائل کرنے کی چالاکی سے کوشش کر رہا تھا۔ لفٹ آ گئی اور وہ دونوں لفٹ کے اندر چلے گئے۔ یہ ایک زیر تعلیم بلڈنگ کا سائٹ ایریا تھا، جہاں گہری کھدائیاں ہوئی تھیں، فاؤنڈیشن بچھائی جا رہی تھی، سریا، سیمنٹ، بجری وغیرہ کے ڈھیر پڑے ہوئے تھے۔ روشی شارق کے ساتھ ساتھ ہاتھ میں ٹیبلٹ پکڑے چل رہی تھی۔ شارق جو چیز اسے کہہ رہا تھا روشی وہ آئی پیڈ پر نوٹ کرتی جا رہی تھی۔ سائٹ انجینئر ان کے پاس آیا تھا۔ روشی وہیں اینٹوں کے ڈھیر پر بیٹھ گئی تھی اور ارد گرد دیکھ رہی تھی اور ان دونوں کی باتیں بھی سن رہی تھی۔ سائٹ انجینئر شارق سے کہہ رہا تھا، فیکٹری سے سریا لیٹ پہنچا تھا تو سر طلحہ کی گردن سے لے لیتے، ہر وقت اکڑائے رکھتے ہیں۔ روشی نے دور بیٹھے بیٹھے لقمہ دیا تھا۔ روشی کی بات پر سائٹ انجینئر اور شارق نے روشی کی طرف دیکھا اور دونوں ہی ہنس پڑے تھے۔ پھر وہ مزید شارق کو بتانے لگا، ریتی بجری کی کوالٹی سے بھی میں بالکل سیٹسفائیڈ نہیں ہوں، لگتا ہے آپ کو سر طلحہ نے ہی اپوائنٹ کیا ہے، انہی کی طرح ہر چیز میں فالٹ نکالنے کی عادت ہے آپ کو۔ روشی نے سائٹ انجینئر کی بات پر کامنٹ پاس کیا، لگتا ہے سر طلحہ کے ساتھ آپ کے اچھے تعلقات نہیں ہیں۔ اس بار سائٹ انجینئر روشی جیسی ہی ٹون میں جواباً بولا تھا، وہ ایک قرانٹ سانس کی طرح ہیں،
جس کے اکلوتے بیٹے کو اس کی بہو علیحدہ کر کے لے گئی ہو. تانے دیتے رہتے ہیں ہر وقت. روشی کے منہ پھٹ انداز پہ سائیڈ انجینئر شارق ہنس پڑے تھے. شارق کچھ اور جگہوں پر مختلف چیزیں نوٹ کرتا روشی کو بتا رہا تھا. ان لوگوں کا یہاں کچھ وقت گزر چکا تھا. شارق اور روشی اب سائٹ پر ایک جگہ ساتھ کھڑے تھے. پیچھے سڑیوں کا ڈھیر تھا. مزدور کاموں میں مصروف تھے. شارق ہاتھ میں بندھی گھڑی میں وقت دیکھتا روشی سے بولا تھا, یہاں کا کام تو ہو گیا, چلیں؟ ہاں, ویسے بھی بڑی شدید بھوک لگ رہی ہے. روشی بے تکلفی سے بولی تھی. چلو میں تمہیں اپنے فیوریٹ ریسٹورینٹ میں مزے کا لنچ کرواتا ہوں. شارق دوستانہ انداز میں بولا تھا. اس سے اچھی تو کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی, چلو. روشی خوش ہو کے چل دی. شارق اور روشی دونوں کھانا کھا رہے تھے. بڑے مزے کا لنچ سرو ہو چکا تھا. روشی اسٹیک کا ٹکڑا کاٹتے ہوئے مزے سے بولی, میکسیکن اسٹیک میری فیوریٹ ہے. تم بھی میری طرح فوڈی ہو, اندازہ ہو چکا ہے مجھے. شارق مسکرا کے بولا, ایسی ویسی اپنی پسند کا کھانا کھانا میری فیوریٹ ہابی ہے. کھانے کا, بہت بولنے کا, آفس میں ایڈونچرز کرنے کا, سر طرح کی برائیاں کرنے کا, اور سب کو یہ بتانے کا کہ تمہیں سول انجینئرنگ سے نفرت ہے, زبردستی انٹرنشپ کے لیے بھیجی گئی ہو, تمہیں بہت شوق ہے. یہ سب تو مجھے پتہ چل چکا ہے, کچھ باقی رہ گیا ہو تو وہ بھی بتاؤ. شارق گھاک شکاری والی نظروں سے روشی کو دیکھ کے بولا تھا, مجھے شادی کرنے کا شوق ہے. روشی شرارتی انداز میں بولی تھی, آر یو سیریس؟ شارق روشی کی طرف حیرت سے دیکھ کے ہنسا. ہاں نا بھائی, 100 باتوں کی ایک بات. میرا نا اے لیول کے بعد آگے پڑھنے کا دل ہی نہیں تھا. روز صبح اٹھ کے یونیورسٹی جانے کی ٹینشن, ایگزامز کی ٹینشن, گریڈز کی ٹینشن, اور رزلٹ برا آنے پر ممی کے غصے کی ٹینشن. اس سے اچھا نہیں شادی کر کے قصہ ہی مکا دوں. روشی زور و شور سے گردن اقرار میں ہلاتی اپنے شادی کے شوق کی تفصیل بتا رہی تھی. تم بھی یونیک ہو, تمہارے آئیڈیاز بھی یونیک ہیں. شارق نے گہری بھرپور نظر روشی پہ ڈالی تھی. روشی اسٹیک پہ سوس ڈالنے میں مصروف تھی. اس میں بچپنا اور لاؤبالی پن کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا. اسے لوگوں کو جج کرنا نہیں آتا تھا. شارق کو فلرٹ کرنے کے لیے روشی اچھی لگی تھی. وہ دل پھینک اور فلرٹ کرنے والا لڑکا تھا. سیریس کمٹمنٹ سے اس کا دور کبھی کوئی واسطہ نہیں تھا. طلحہ کے آفس میں محسن آیا ہوا تھا. وہ طلحہ سے کچھ ڈسکس کر کے اب وہاں سے کھڑا ہو رہا تھا. تب طلحہ اس سے بولا, شارق سائٹ پر سے آ گیا ہے تو اسے میرے پاس بھیجیں. طلحہ سرسری سے انداز میں بولا تھا, نو سر, شارق اور مس آیت ابھی واپس نہیں آئے. محسن نے سنجیدگی سے بتایا, ابھی تک سائٹ پر اتنی دیر؟ ایسا تو وہاں کوئی کام بھی نہیں تھا محسن. طلحہ گھڑی کی طرف دیکھ کے بولا, سر میں نے کال کی تھی, شارق اور مس آیت لنچ کر کے واپس آئیں گے. محسن سنجیدگی سے تفصیل بتا رہا تھا. طلحہ کے چہرے پر ایک سنجیدہ سی ناگواری والا تاثر ابھرا تھا, مگر وہ اپنے لیپ ٹاپ پر متوجہ ہوتا محسن سے بولا تھا, ٹھیک ہے آپ جائیں. اسے روشی کا شارق کے ساتھ لنچ پر جانا بالکل پسند نہیں آیا تھا. اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے. آفس میں 2 لڑکے آپس میں شارق کے بارے میں باتیں کر رہے تھے. یا شارق تو بڑی پہنچی ہوئی چیز ہے, آفس جوائن کرتے ہی ساری لڑکیوں کو پٹا لیا. 100 کی سپیڈ سے جا رہا ہے بھائی, ہماری تمہاری طرح تھوڑی ہائے ہیلو سے آگے بات ہی نہیں جاتی. اور ایک وہ ہے جو آفس میں کسی کو لائن دینے سے چوک ہی نہیں رہا. سب لڑکیوں کی ذمہ داریاں خود ہی اکیلے نے اٹھائی ہوئی ہیں. کسی کو صبح پک کرتا ہوا ساتھ ناشتہ کراتا ہوا لاتا ہے, کسی کو ڈنر کروا کے واپس ڈراپ کرتا ہے, کسی کو سائٹ وزٹ کرانے کے بہانے لنچ پر لے جاتا ہے. مائنہ خیز لہجے میں اب وہ دونوں روشی اور شارق کے ساتھ لنچ پہ جانب کو ڈسکس کر رہے تھے. ہاں میں نے بھی سن لیا ہے, آج خرم فال مس آیت کے نام نکلا ہے. دونوں ایک دوسرے کے ہاتھ پر تالی مار کے اونچی آواز میں ہنسے تھے. اسی وقت طلحہ وہاں سے کچھ پیپرز اٹھا کے جا رہا تھا. اس نے ان دونوں لڑکوں کی گفتگو سنی تھی. اس نے جاتے جاتے ان دونوں کو دیکھا تھا. باس کو دیکھتے ہی وہ دونوں لڑکے سنجیدہ ہو کر بیٹھ گئے تھے. طلحہ کو اپنے آفس میں اس طرح کی باتیں بالکل پسند نہیں تھیں, مگر وہ باس تھا اور اسے غصہ کا اظہار کرنے کے لیے مناسب موقع اور صحیح جگہ درکار تھی. روشی طلحہ کے آفس میں ہلکی سی دستک دے کر داخل ہوئی تھی. وہ شارق کے ساتھ لنچ کر کے واپس آ چکی تھی. طلحہ نے اسے اپنے آفس میں بلوایا تھا. سر آپ نے مجھے بلایا تھا؟ طلحہ جو کسی فائل میں لگے ڈاکیومنٹس پر سائن کر رہا تھا, اس نے نظریں اٹھا کے روشی کو دیکھا. جی مس آیت آئیے, طلحہ بردباری سے بولا تھا. روشی اندر آ گئی تھی. طلحہ نے اسے ہاتھ کے اشارے سے کرسی کی جانب اشارہ کر کے بیٹھنے کو کہا. روشی دل ہی دل میں حیران ہوتی اس کے سامنے کرسی پر بیٹھ گئی. وہ دل میں یہ سوچ رہی تھی کہ آج تو میں نے کوئی غلطی بھی نہیں کی, پھر مجھے کیوں بلوایا. طلحہ سنجیدگی سے روشی کی طرف دیکھتا پروفیشنل ٹون میں بولا تھا, کیسا رہا آپ کا سائٹ وزٹ؟ روشی قدرے حیران سی ہوئی تھی. سر ٹھیک رہا. طلحہ نے روشی کو شارق کے ساتھ لنچ پر جانے والی بات پر ٹوکنے کے لیے بلایا تھا, مگر وہ بہت زبانہ انداز میں بات شروع کر رہا تھا.
سائٹ پر سے تو جلدی آ گئے ہوں گے آپ لوگ، رپورٹ بن گئی فاؤنڈیشن ڈیزائن پر؟ طلحہ جان بوجھ کر سوال کر رہا تھا۔ نہیں سر، ہم سائٹ سے لنچ کرنے چلے گئے تھے، ابھی واپس آئے ہیں، بس اب رپورٹ پر ہی کام شروع کریں گے۔ روشی کا دل صاف تھا، اس نے طلحہ کو سچ بتا دیا۔ دیکھیں مس آیت، اپنی پرسنل لائف میں آپ کیا کرتی ہیں یہ میرا مسئلہ نہیں، مگر آفس ٹائمنگ میں آفس کے کاموں کے دوران آپ کیا کر رہی ہیں اور کہاں جا رہی ہیں یہ میرا مسئلہ ہے۔ طلحہ نے ہاتھ میں پکڑا پین میز پر رکھا تھا اور روشی کی طرف بے حد سنجیدہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ صرف آپ ہی نہیں بلکہ میرے تمام امپلائیز کی ریپوٹیشن میرے لیے بہت اہم ہے، اور آپ کے لیے میں اپنی رسپانسبلٹی زیادہ اس لیے بھی سمجھتا ہوں کیونکہ آپ میرے فادر کے ریفرنس سے یہاں آئی ہیں۔ طلحہ کی ٹون پروفیشنل، لہجہ مہذب ہونے کے باوجود باس والی اتھارٹی لیے ہوئے تھا۔ روشی ابھی بھی اس کی پوری بات نہیں سمجھ سکی تھی، وہ سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ طلحہ نے روشی کی طرف دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے مزید بولا، اس لیے پلیز بی کیئرفل، آئندہ آپ کو سائٹ پر بھیجا جائے تو کہیں لنچ کے لیے رکے بغیر ڈائریکٹ آفس واپس آئیں۔ روشی کی آنکھوں میں ہلکی ہلکی ناگواری ابھری تھی، وہ لحاظ کر رہی تھی ورنہ کہنے کا دل چاہ رہا تھا کہ آپ اپنے کام سے کام رکھیں۔ طلحہ نے دو ٹوک انداز میں روشی کو حکم سنایا تھا۔ روشی کو اس کی بات بہت بری لگی تھی، اس نے کوئی جواب دینے سے خود کو بمشکل روکا تھا۔ طلحہ نے اپنی بات مکمل کر لی تھی، دوبارہ پین ہاتھ میں اٹھاتا روشی سے بولا تھا، رپورٹ شام تک بن جانی چاہیے، اب آپ جا سکتی ہیں۔ طلحہ فائل پر سائن کر رہا تھا اور اس نے آخری بات روشی کی طرف دیکھے بغیر بولی تھی، یس سر۔ روشی بری سی شکل بنا کر وہاں سے جا رہی تھی۔ کیونکہ روشی آج کل نئے پروجیکٹ میں شارق کے ساتھ کام کر رہی تھی، اس لیے وہ دونوں برابر برابر بیٹھ رہے تھے۔ روشی طلحہ کی وارننگ اور سمجھانے پر برے برے منہ بناتی اپنی میز پر آ کے بیٹھ گئی تھی۔ شارق نے کمپیوٹر اسکرین سے نظریں ہٹا کر روشی کو دیکھا۔ کیا ہوا؟ باس نے کیوں بلایا تھا؟ لیکچر دینے کے لیے۔ روشی کو غصہ آ رہا تھا۔ کس بات پر؟ شارق حیران ہوا۔ ہم سائٹ سے لنچ کرنے کیوں گئے تھے اس بات پر؟ اس میں انہیں کیا پرابلم تھی؟ شارق ناگواری سے بولا، انہوں نے بس روز کسی نہ کسی بات پر مجھے ڈانٹنا ہوتا ہے، وہ چڑھ کے بولی تھی۔ آج کوئی بات نہیں ملی تو لنچ کا بہانہ مل گیا۔ یہ انٹرنشپ ہے یا کوئی پرائمری اسکول؟ عجیب سڑیل آدمی ہے، نہ خود خوش رہتے ہیں نہ کسی اور کو رہنے دیتے ہیں۔ شارق نے بغور روشی کی بات سنی تھی۔ ان کی وائف بیچاری پتہ نہیں کیسے انہیں برداشت کرتی ہوں گی۔ روشی کا چڑچڑا پن سن کر شارق طلحہ کے بارے میں مذاق اڑانے والے لہجے میں بولا تھا، شادی نہیں ہوئی ہوئی ان کی، انگیجمنٹ ٹوٹی تھی، میں آئی وٹنس ہوں، میری آنکھوں کے سامنے ان کی فیانسی نے منگنی کی انگوٹھی نے واپس کی تھی۔ روشی کمپیوٹر سے نظریں ہٹا کر شارق کو طلحہ کے بارے میں بتا رہی تھی۔ دونوں ساتھ بیٹھ کے طلحہ کی برائیاں کر رہے تھے۔ اتنی لیٹ ایج میں انگیجمنٹ اور وہ بھی ٹوٹ جائے، اب مجھے سمجھ میں آ رہا ہے طلحہ اتنے بٹر انسان کیوں ہیں۔ اس ایج تک آ کے خود کی شادی نہیں ہوئی، اس لیے ہر ینگ کپل سے جیلس ہوتے ہیں۔ شارق روشی کو خوش کرنے کے لیے طلحہ کی برائیاں بڑھا چڑھا کے کر رہا تھا۔ شارق کی اس بات پر روشی نے بہت چونک کر اسے دیکھا۔ وہ باقی ساری باتیں بھول گئی، اس کا دماغ شارق کے ینگ کپل کہنے پر اٹک کر رہ گیا۔ اسے شارق کے ساتھ اپنے لیے کپل کا لفظ سن کر دل ہی دل میں خوشی ہوئی تھی۔ شارق ایک چالاک لڑکا تھا، اس کے دل میں روشی کی سادگی سے فائدہ اٹھانے کے لیے کچھ مکاری بھرے خیالات آ رہے تھے۔ وہ جان بوجھ کر روشی کی طرف والہانہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ لائک، کامنٹس، شیئر کریں اور تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے سبسکرائب کریں۔